الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہماری حدیث کورس کی کلاس کا 15 ڈیز ہے اور آج ہم حدیث نمبر 31 اور 32 پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث 31 ہے، قال اللہ عز و جل نے فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہے کیونکہ اس میں اللہ عز و جل خود اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ قول اللہ عز و جل فرماتا ہے، انفق، خرچ کر، یا ابن آدم، اے ابن آدم، مخلوق خدا پر، انفق علیکا، میں خرچ کروں گا تجھ پر۔ یعنی اس حدیث پاک میں اللہ عز و جل خرچ کرنے کی تلقین دے رہی ہیں، اور یہاں پہ خرچ کرنے سے مراد صرف مال ہی نہیں بلکہ یہاں پہ خرچ کرنے سے مراد اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، چاہے وہ وقت ہو، علم ہو یا کچھ اور ہو۔ اور یہاں پہ خرچ کرنے سے کمی نہیں بلکہ زیادتی کا وعدہ کیا گیا۔ اور اللہ عز و جل فرماتا ہے قرآن مجید میں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یعنی اگر ہم اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں گے، یاد رکھیے دیا ہوا مال بھی اسی کا ہے۔ شکر ہے اس نے ہمیں دینے والا رکھا، لینے والا نہیں۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے تو اللہ عز و جل کی رحمت اور بندے سے محبت کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ وہ زیادہ عطا کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارا خرچ ہماری حیثیت کے مطابق ہوگا اور اس کا عطا فرمانا اس کی شان شان ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عارضی اور مختصر زندگی میں جو مال کماتے ہیں، جو مال اللہ نے ہمیں دیا، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، جو علم سیکھا، کوئی ہنر سیکھا، تو اسے ہم آگے پہنچائیں۔ کاروباری مجبوریاں، اہل و عیال کی فرمائشیں اپنی جگہ، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنا سیکھیے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے والا بنائے، آمین۔ حدیث نمبر 32، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہی صدقہ کرو۔ اس حدیث میں بھی تمام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو اپنی غربت اور خستہ حالی کے سبب اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دے پاتے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک کھجور کا دانہ ہی دے دو۔ ایسے واقعات ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے ملتے ہیں کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملا یا کسی جہاد پر اپنی مالی مدد کرنے کا موقع ملا تو ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے راہ خدا میں پیش کر دیا، اور جب کچھ نہ تھا تو ایک مٹھی بھر کھجوری لے آئے تو اللہ عز و جل نے اسے احد پہاڑ سے افضل قرار دیا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ صدقہ کر دے، اور اگر کوئی شخص احد پہاڑ صدقہ نہ کر سکے بلکہ مال و دولت کی کمی کی وجہ سے اللہ سے اخلاص اور محبت کی بنیاد پہ ایک کھجور یا ایک مٹھی بھر کھجور بھی صدقہ کر دے تو اللہ عز و جل اس کی اخلاص کی بنیاد پہ اسے احد پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا میری پیاری بہنوں، آپ کے پاس جتنا بھی ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کریں۔ مال ہو، اچھا مشورہ ہو، کسی کو مسکرا کے دیکھنا ہو، دلوں کی تنگیاں دور کرنا ہو، ماحول کو خوشگوار کرنا ہو، کسی کا دکھ سن لینا ہو، یہ سب صدقہ ہے۔ تو ہر طرح سے صدقہ کریں اور خود کو جہنم سے بچائیں۔ اگر نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیا جائے، خواہ وہ ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، تو جہنم کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ جہنم جو کہ بہت بڑی ہے، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہے، اس کے مقابلے میں ایک دانہ کھجور دیا گیا اللہ کی راہ میں کافی ہو سکتا ہے، بشرط کے اخلاص اور نیک نیتی سے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے اور ہمارا دیا لیا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔